السلام علیکم۔ اسلامی دنیا چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک بیٹے تھے، صالح ان کا نام تھا۔ وہ ایک محکمے میں قاضی لگے رہے۔ تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ کچھ ساتھیوں نے دیکھا کہ آج کھانا پکانے کے لیے ہمارے پاس نمک نہیں ہے، تو انہوں نے جا کر وہ نمک صالح کے گھر سے لے لیا اور کھانا پکا لیا، تیار کر لیا۔ جب کھانا حضرت کے سامنے رکھا گیا تو آپ نے فرمایا بھی آج بھی جو کچھ کھانا مشکوک لگتا ہے، کیا اس میں آپ لوگوں نے کیا ڈالا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کوئی نعوذ باللہ کوئی مشکوک چیز نہیں ہے، ہم نے تو آپ کے بیٹے صالح کے گھر سے جا کے نمک لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا میں نے قسم کھائی تھی کہ صالح کے گھر کی کوئی چیز نہیں کھاؤں گا، کیونکہ وہ سرکاری ملازم رہا ہے۔ تو سرکاری ملازم جو ہے لازماً اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے زیادتیاں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں نے اس سے نمک لے کر اس پہ ڈالا ہے، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ تو نے کہا پھر ہمیں حضرت حکم فرمائیں کہ ہم کیا کریں؟ فرمایا باہر لے جاؤ، اگر کوئی غریب مل جائے تو دے دو، ورنہ اس کے نہ ملے کوئی تو پھر دریا میں ڈال دینا، مچھلیاں جانور وانور کھا لیں گے۔ تو ایک یعنی نمک، اور وہ بھی بیٹے کے گھر سے، حالانکہ ضروری بھی نہیں تھا نعوذ باللہ کہ ان کے بیٹے نے کوئی غلط کام کیا ہو۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بکری چوری ہو گئی، تو آپ نے بکریوں والے کو بلایا اور پوچھا بھی ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی 7 سال ہوتی ہے۔ تو آپ نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ 7 سال تک اس علاقے سے کوئی گوشت نہ خریدا جائے، ہو سکتا ہے اسی چوری کی بکری کا گوشت ہو، تو لہٰذا میں کیسے اگر ضرورت ہو گوشت کی تو کسی دوسرے شہر سے جا کر باقاعدہ بکری خرید کر کے اپنی ذبح کریں، لیکن کسائیوں کے پاس بنا ہوا گوشت نہ خریدیں۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ لوگ سستا سمجھتے ہوئے ایسے چوری کا مال جو ہے وہ خرید لیتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا کی ایک حدیث مبارک ہے کہ الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے شریعت میں اور حرام بھی واضح ہے کہ یہ حلال ہے، جیسے نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، تجارت حلال ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، لیکن اس دونوں کے درمیان میں کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن میں شبہ ہوتا ہے کہ اللہ جانے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو آدمی شبہات سے بچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر حرام سے بھی بچا دیتے ہیں، اور اگر وہ شبہات میں وہ پڑ جاتا ہے تو کبھی نہ کبھی غلطی سے وہ حرام کے حدود بھی چھین بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کے جو احکام ہیں یاد رکھیں، اس میں بعض احکام ہیں جن پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور بعض اعمال ہیں جن کو ہم نے نہیں کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تقویٰ بغیر اطاعت کے حاصل نہیں ہوتا، اور اطاعت جو ہے وہ بغیر تقوی کے حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے لیے شریعت کے اندر جیسے اب نماز ہے، اس میں کتنے احکام ہیں جو ہے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور انہی کے اندر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز کو تم مذاق نہ سمجھو، نماز کے اندر ہنسو نہیں، نماز کے اندر اللہ کے سوا غیر کی طرف توجہ نہ کرو۔ تو تقوی کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ جن چیزوں سے روکا جائے اس سے آدمی احتیاط کرے، تب وہ صحیح معنوں میں قابل بنتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے ہاں تو عزت والا وہ نہیں جو دولت مند زیادہ ہو، پیسے والا زیادہ ہو، بلکہ وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اللہ کا ڈر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اطاعت خدا سے اور اطاعت محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر آدمی کو وہ تقوی کا مقام ملتا ہے۔ اور جو آدمی تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے میں ہر مشکل میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ قرآن پاک نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، یہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ہے کہ جس نے صدقہ بھی دیا اور اللہ سے بھی ڈرا، اس کے بعد یہ ہم اس کے لیے مشکل سے مشکل معاملات کو بھی آسان کر دیتے ہیں۔ مزید اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔